نوعیت میں یہ قاری اور سامع اپنا کام کرے، سننے والا اپنا کام کرے. بس یہ سنو یوں تو وہ سننے سے آپ کو تاثیر کے پیچھے بڑا مقام ہے. تاثیر تو آپ ہی کا اپنا نام ہے نا، جس شخص کو تاثیر ہونی ہے تو آپ ہی ہوگا لوگ. اب یہ ہے مقام کہ پہلے آپ اپنا جائزہ لو کہ آپ کو کن باتوں کی تاثیر ہوتی ہے اور تاثیر کے شعبے کیا ہیں. گنتی کا مقام ہے. کبھی آپ تاثیر کو بولتے ہیں غم، خوشی، عبادت، گناہ. یہ تاثیریں ہیں عام طور پر آپ کے پاس. خبر آ گئی کسی کے انتقال کی، غم بن گیا. کوئی نقصان ہو گیا. عام طور پر نقصان ہوتا ہے جان کا، مال کا، توقعات کا، پھل کا، پکا ہوا پھل، بے وقت بے موسم آندھی آ جائے، اور جسم، اعضاء تکلیف. عام طور پر مطلب ان چیزوں سے غم پیدا ہوتا ہے. غم کا معنی یہ ہے کہ توقع کے برعکس واقعہ یا ضرورت کے علاوہ واقع. غم ہم کسے کہتے ہیں؟ توقع کے برعکس ہو جائے، ضرورت کے علاوہ ہو جائے. اور جب آپ غم کا تجزیہ کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ غم دراصل ایک انداز کی خوشی ہے جو اپنے اندر ٹوٹنا شروع ہوتی ہے. غم بذات خود کوئی اپنا مقام نہیں رکھتا. اپنی بات سمجھے. جس طرح اب یہ بات جیسے جیل میں سوچے، ریکارڈ والی بات نہیں ہے. جس طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ان کی اپنی نیکی نہیں ہوتی. چلو آپ یہ دیکھو، آپ شادی شدہ لوگ، بیوی کی اپنی نیکی کو نہیں ہے، وہ آپ کا حسن سلوک ہے. عورت کا گناہ اپنا گناہ کو نہیں ہے، مرد کا گناہ ہے. عورت کی دقت اپنی دقت کو نہیں ہے، مرد کی دقت ہے. عورت کا ماحول اپنا ماحول کو نہیں ہے، آپ کا دیا ہوا ہے مردوں کا. عورت کو ڈھالا ہوا جس انداز میں ہے وہ آپ لوگوں میں ہے. اس کا ورچو، اس کی خوبی، اس کی خامی دراصل یہ انسان کی، یہ مرد کی دی ہوئی چیز ہے. آپ بتا رہے نا، اس کے ورچو سب پیسے ہوئے ہیں. ذاتی طور پر مطلب اس کو تو مسجد میں جا کے اذان دینے کا حکم نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے نا، جہاں سریلی آواز ہو، ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. سریلی آواز ہو اور تکبیر عورت کہے، امامت کرائے. اور جیسے آپ لوگ آپ ٹی وی کے اندر جس طرح کی عورتیں رکھتے ہو آواز والے، ہے نا، اگر کوئی ایسی ہے کہ کسی بڑی مسجد میں بڑے نغمے والا آپ قرات کرے گی کوئی لڑکی، تو میرا خیال ہے کہ لوگ ذرا زیادہ غور سے جائیں. لیکن وہ مقام نہیں دیا اس کو. نغمہ ہے، اجازت نہیں ہے. حسن ہے، اجازت نہیں ہے. استعداد ہے، اجازت نہیں ہے. کیونکہ اس کی اپنی خوبی اور اپنی خامی اپنی نہیں ہے. آپ ایسا ہے نا. اسی طرح آپ کی اپنی غم جو ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی شے کے دیا ہوا ہے. آپ ایسا میں کسی خوشی کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، کسی توقع کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، بلکہ بعض اوقات کسی خواب کے ٹوٹنے کا نام غم ہے. میں نے سوچا ہوا تھا بڑا، میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، آپ تو بڑا غلط نکلا ہے. تو بے وقوف تم نے سمجھا کیوں تھا اچھا مجھے؟ آپ سمجھ رہے نا، اپنی غلطی نہیں مانے گا. چلے میں نے آپ کو بہت اچھا سمجھا ہوا تھا، آپ غلط نکلے تو پھر تجھ پر اپنے پر ہونی چاہیے افسوس کی حالت. مجھے تم نے اچھا سمجھا، مجھے تم نے غلط سمجھا، تو پھر یہ تیری سمجھ کا بہت بڑا قصور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. اس طرح یہ فوراً خیال ہے کہ ہم 10 بجے کا ٹائم نہیں ہوگا آج کے دن. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی غم خوشی سے پیدا ہوتا ہے. خوشی چلی جائے غم بن گیا، خوشی ٹوٹ جائے غم بن گیا، آرزو ختم ہو جائے خواب ختم ہو جائے. میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں
کہ آپ کے اندر تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے. آپ کو یاد آئی بات؟ تاثیر پیدا ہوتی ہے غم جب آ جائے تو آپ کو تاثیر پیدا ہوتی ہے. آپ کے آنکھوں سے کوئی آنسو کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں, تو رونے لگ جاتے ہیں, شکل بھی ہو جاتی ہے, غم آ گیا. بعض وقت خوشی آ گئی, پھر آپ کے اندر مسکراہٹ پیدا ہوگی. بعض وقت خون کے اندر بھی سرخی آ گئی, خوشی آ گئی نا. تاثیر دوسرے واقعہ کا نام. اسی طرح کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو کوئی خوبصورت چیز, خوبصورت نظارہ, پھر آپ کے اندر فرق پیدا ہوتی ہے. تاثیر کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلی تاثیر خبر کے ذریعے آئی نا, ایک احساس کے ذریعے آئی. احساس بھی آپ کا نام, خبر بھی آپ نے ریسیو کی, بات سمجھا رہی. خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا. اگر آپ کے پاس دیکھنے والی مشین نہ ہو آنکھ, تو نظارے سارے ختم ہو جاتے ہیں. یہ تاثیر کا ذریعہ ہے. آپ کے جسم کے تمام قوا, ظاہر اور باطن کے قوا, اعضاء, یہ سارے ذرائع تاثیر ہیں. تاثیر دینا اور تاثیر لینا آپ اپنے جسم کے قوا کے ذریعے کرتے ہیں. مطلب آپ کا چہرہ نگاہوں کے لیے تاثیر ہے, اور آپ کی نظر اب کے لیے دوسروں کے چہرے تاثیر ہے. ایسی بات ہے نا. نغمہ کان کے لیے تاثیر ہے. اسی طرح کبھی کبھی آپ کے لیے نیکی بھی تاثیر کا ذریعہ ہوتی ہے. بات بھائی, جب حکم دیا جائے کہ ایسا قیام ہو, اب یہاں پر ایک شعبہ انوالوڈ ہے کہ آپ اپنے کان کا فنکشن عبادت کے حوالے سے کیا کرو. آپ کے کان نامحرم, غیر مانوس آوازوں سے آشنا ہونے کے بعد, جب آپ کو کہا جائے کہ اب ان کلاموں میں آپ اللہ کا کلام سنو, تو آپ کے اندر تاثیر کا شعبہ متاثر ہوگا. وہ شعبہ جس پر ناروا آوازیں پڑی آ گئی نا, گرد و غبار, یعنی کہ آپ کا تصور کو نہیں ہے, آوازیں اتنی ہیں. مقصد ہے کہ اگر چلو کوئی نظارہ ہو تو آنکھ بند کر لے, آواز سے کان تو بند نہیں ہوتا نا. کہیں کان میں آواز پڑ جاتی ہے, کسی کے کان میں گالی پڑ جائے تو اس کا خیال پورا گندا ہو جاتا ہے. کوئی اور واقعہ دردناک چیخ کسی کی کان میں پڑ جائے تو آپ کے ہوش و بات گم ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ کان ذریعہ تاثیر ہے. تو اللہ کریم نے آپ کو یہ کہا کہ کانوں کا فنکشن آپ یہ کرو کہ سب سے اچھی بات سنو. سب سے اچھی بات اللہ کی اپنی بات ہے. قرآن شریف کو آپ ایسے سنو, ابھی تو کامل لوگ پڑے ہوتے ہیں, آپ ایسے آپ سنو کہ آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, اس اللہ نے آج سے پہلے کتاب, تحریر, چاہے تقریر ہی کی ہو, اللہ کی کتاب, اللہ کا بولا ہوا فرمان یا تحریر, جیسے بھی اس کی مرضی ہے, وہ کلام آپ پھر ڈاکانہ جبریل امین کے ذریعے, وحی کے ذریعے آپ نے سب سے محبوب ذات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک آیا, آپ کے قلب میں نازل ہوا, یہ جیسے بھی ہوا, بہرحال آپ کی زبان مبارک سے نکلا. اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات حضور پاک کی زبان سے جب نکلتی ہے تو یا وہ حدیث ہے تو یا وہ قرآن ہے. آپ کو بات نہیں, لیکن جب وحی کے ذریعے آئے تو وہ قرآن ہے, اب وہی بغیر ہو تو پھر وہ حدیث ہے. وہ بھی وہی ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں بغیر وہی کے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو گویا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ ایسی ذات ہے کہ آپ نے جو فرمانا ہے, جو بولنا ہے, وہ اللہ کے سینشن سے, اللہ کی اجازت سے, بلکہ اللہ کے الفاظ سے بولنا ہے. حضور پاک جب اللہ کے الفاظ سے بولنا ہے, آگے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنا بولا ہوا یہ قرآن ہے, باقی کا حدیث میں. آپ ایسے رہے ہیں کہ لہٰذا جب آپ اپنے کانوں کو قرآن شریف سناتے ہو تو آپ کی تاثیر متاثر ہوتی ہے, آپ دو ہستیوں کے قریب جاتے ہو کہ یہ قرآن, اس وقت کا کیا اندازہ ہوگا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اور جب یہ قرآن پہلی بار دنیا کو سنایا جا رہا تھا, اس وقت میں آپ اپنے آپ کو امیجن کرو, پھر آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا, سننے کا زیادہ آئے گا, تاثیر زیادہ ہوگی کہ یہ کلام اللہ کے دربار سے چلا اور حضور پاک تک آیا, اور پھر آپ کی زبان مبارک سے نکلا, زمانے میں پھیلا, اور آج اس کا سامع میں بھی ہوں. پھر آپ جب قرآن سنو گے تو اس کی تاثیر اور ہوگی.
اپنے اللہ کا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک آیا, آپ اس کلام کو سنو, لہذا وہ آپ کو اثر دے گا. پھر قیام اللیل جو ہے نا یہ آپ کے لیے تاثیر بنے. خالی آپ جو ہے نا اس کو فنکشن یا دنیا یا دین یہ نہیں ہے, اس کو زیادہ زیادہ مطلب محبت سے سنو اور اس حساب سے سنو کہ یہ اللہ کریم کا فرمایا ہوا ہے اور حضور پاک کی زبان سے نکلے ہوئی بات بن جائے, پھر آپ کے لیے تاثیر بن جائے گی. تو آپ اپنے تاثیر کے شعبے کی اصلاح کرو. ویسے بھی کہتے ہیں کہ کان کا سب سے اعلیٰ فنکشن جو ہے سب سے اچھی بات کو سننا, اور سب سے اچھی بات اللہ کریم کی بات ہے. اور آنکھ کا سب سے بڑا فنکشن جو ہے حسن کو دیکھنا, یہی ہے نا. تو سب سے اصل مقام جو ہے یہ جمالیات کے مقام ہے, اللہ تعالیٰ کے نام سے اب بننے والے مقامات جو بھی آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ مقام اللہ کے نام سے بنا, یہ مقام اللہ کے نام سے بنا, یہ جگہ ہے, یہ حرم شریف ہے, یہ حضور پاک کا آستانہ ہے, یہ کسی یہ بزرگ کی خانقاہ ہے, اس کے پیچھے اللہ کا نام انوالوڈ ہے, انوالو بھی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. تو جب اللہ کا نام انوالوڈ ہو گیا تو وہ مقام اور نیکی کا مقام بن گیا. نیکی کا مقام کیسے ہے کہ اس میں اللہ کا نام آ گیا. اپنی نگاہوں کو جہاں یہ نگاہ ناروا اجسام دیکھنے پہ مجبور ہے, نامناسب چہرے, نامناسب جسم, بے ڈھب بے ترتیب, وہاں اس نگاہ کو کئی نیک مقامات دیکھنے کی طرف بھی مائل رکھا کرو, نیک آواز بھی سنا کرو. پھر آپ کے اندر جانے پھر آپ کا آٹومیٹک سلسلہ چلے گا. پھر جو چلنا ہے وہ نیکی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح مقصود ہے کہ آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ رہ نہیں سکتے اللہ کے بغیر, مجبوری آپ کی. آپ غلطی کرو گے بے شک بدلے میں بے جھڑک کر جاؤ گے, اور جب تنہا ہوگے تو پھر آپ کہو گے یا اللہ معافی دے دے. یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ بات سمجھ رہے, جتنا بھی کوئی مسلمان بے باک ہو جائے وہ تنہائی کے اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی عاجز ہوگا. بلکہ کائنات سے ذرہ ذرہ, اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے جب چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ضروری بات ہے تلاش کرو. تلاش کیا ہے؟ اب یہ تلاش جو ہے نا کوئی جغرافیہ تو ہے نہیں کہ آپ کتنے میل جانا ہے, کتنے میل سفر کرنا ہے, یا کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آج سے یہ پرانے دور میں پتہ کرو, اس دور کی تاریخ اسٹڈی کرو, دادا صاحب جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے, بات نہیں. اس کے سارے واقعات پتہ کرنے سے آپ کو سمجھ جائے گی بات. اللہ کا فضل آپ پر ہوا, آپ ہی اللہ کا فضل چاہتے ہو, اتنی سی بات ہے نا, کسی وسیلے سے. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو, یہ راز ہے, اپنے خیال کو جب آپ تلاش بناتے ہو اور تلاش جب نہیں حاصل ہوتی جبکہ دوسروں کو حاصل ہو گئی تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ خیال لطیف نہیں ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, خیال میں ملاوٹ ہے. اللہ کریم کا راستہ تو سب سے آسان راستہ ہے. کیوں؟ خیال کے پیوریفائی کرنا ہی اللہ کا راستہ ہے. اب اگر کوئی جانا آنے کا نام نہیں ہے, اور خیال پاکیزہ کر دو, اور پاکیزہ کر دو, اور لطیف کر دو, حتیٰ کہ آپ کا خیال اتنا لطیف ہو جائے آپ کے یا لطیف ہو جائے. خیال کو پاکیزہ کرنا ہے. آپ پاکیزہ خیال خود بخود ہی اللہ کریم کے ساتھ چل جائے. نگاہ کو آپ نے پاکیزہ کرنا ہے. عبادت کی میں آسان بات بتا رہا ہوں کہ برا منظر نظر آنے کا امکان تھا, ہم نے وہاں سے نگاہ موڑ لی, چل نیکی لکھی گئی. بری آواز کان میں آ سکتی تھی, اس وقت بلا رہی تھی بری آواز, ہم نے کہا معاذ اللہ, ہم نے کہا میں یہاں پر اللہ سے ڈرتا ہوں, ہم بری آواز کی طرف گیا ہی نہیں. یہ بازار اب برائی کا میلہ تھا اور اس میلے میں خریدار کی طرف گیا ہی نہیں. یعنی کہ برائی سے بچنا ہی نیکی ہے. یہ نہیں کہ برائی کا موقع ہو, برائی رہے گی اس بازار میں, یہ بازار ہے دنیا کا, برائی رہے گی, گناہ رہے گا, جس چیز کا نام قرآن میں ہے وہ رہے گا, کافر بھی رہے گا, مومن بھی رہے گا, لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی اگر ایسا مقام آ جائے کہ کافر ہی نہ رہے دنیا میں تو قرآن کا یہ حصہ تو پھر آپریٹر نہ رہا نا. کافر رہے گا, مومن رہے گا, خیر ہوگا, شر ہوگا, یہ رہے گا سب کچھ. آپ نے خیر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے شر سے گریز کر جاؤ. شر دعوت دے گا, آپ اس سے نکل جاؤ. شر موجود ہے, آپ ادھر نہ جاؤ. مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کہنا کہ یہ بدی میرے سر پہ گر پڑی تھی, سر بچاؤ اپنا, کیونکہ بدی سے بچنا ہی نیکی ہے.
اور بدی کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے. بدی کرتی کیا ہے؟ بدی کم از کم ایک بات ضرور کرتی ہے, آپ کا دعا پر اعتماد اٹھ جائے گا. بدی کیا کام کرے گی؟ پہلا کام دعا سے آپ کا اعتماد اٹھا لے گی, آپ دعا کے قریب نہیں جا سکو گے. اور دعا کے جو قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا. تو دعا مانگنے والا ہمیشہ خدا کے قریب رہتا ہے. دعا کی منظوری نہ منظوری کی بات نہیں ہے. جس انسان نے اپنی مشکلات کو اپنی کوشش کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ملا دیا وہ آدمی ضرور اللہ کے پاس رہا. اس لیے اللہ کے مجھے آپ کو راستہ بتایا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو. اس مہینے میں یہ مہینہ ہے, ہرڈل کام ہوتے ہیں, شیطان کہتے ہیں بند ہو جاتے ہیں. وہی اپنے بندے ہی ہے کہ بیچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو گئے. یہ اپنے جو رکاوٹ ڈالنے والے, جوا کھیلنے والے, جو روزہ ہے روزے کے بعد کھیلیں گے, چل بچ گیا ہے. یہ کاروبار کرنے والے وہ کرو, کچھ شرم کچھ یا کچھ واقعہ ہو ہی جاتا ہے تو شہر جو ہے نا کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے. یعنی کہ اوپن بے دریغ ہر آدمی جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی پبلک میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا, مجبوری ہے, سماج کا فٹر منہ کرے گا اس کو. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہو جاتا ہے, شہر بہت کم ہو گیا. اس کے وقت آپ فائدہ اٹھا لو. کسی آدمی کو کوئی ایسی دعوت ہے, غلط دعوت آپ کو نہ ایسا نہیں سوچتا ہم بدلے گا ایسی بات, تو وہ کہ ایک مقام آ گیا نا, اس مہینے اصلاح کر لو. اور سب کو پتا ہے کہ تراویح ہے, روزہ ہے, اور ایک عبادت کا پروسیس چل جب پڑتا ہے, اس پروسیس میں آپ چل پڑو, آپ کو ایک نیکی کا بدلہ لگ جاتا ہے. اس لیے یہ مقام نیکی کا ہے. دوسرے رات کو رونق لگ جاتی ہے, آپ تاریخ ہے, تراویح ہے, اس کے بعد پھر آپ دیکھو قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے. کسی جگہ جا کے دیکھو اور ساری تک سارے کاروبار چلتا ہے نا, تو پھر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو ایک نیا انداز زندگی کا ملتا ہے. صبح کے وقت جو ہے نا کاروبار کی طرف آگے دوڑے لوگ ذرا آرام بھی کرتے ہیں, تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے نا کاروبار کے اندر, احساس کے اندر. اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کی جو تکنیک جسم کی بدلتی ہے روزے کے ساتھ, بے مصرف قسم کی فضول حرکات نہیں کرتا. وہاں جانا تھا کہتے جائے بازاری گزارا جاتا ہے, دھوپ میں جانا, کام کا جانا, کیا جانا, چل نہ ہی جانا. مطلب یہ کہ انسان جو ہے نا اس کی ساری میکانزم بدلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے. اب آپ سمجھے. اور آپ دیکھو کہ صحیح معنی میں کھانے کی فرق ہر چند کہ روزہ افطاری کے لیے نہیں ہے, کہ افطاری جو ہے نا ایک خاص قسم کی فرق آپ کو محسوس ہوگی. عید کے برابر ہی ہوتی ہے, افطاری عید ہوتی ہے کہ اور کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے, فرق. اس لیے روزے کا اہتمام جب سے بتایا گیا نا, اگر آپ ویسا رکھو تو آپ کو تقرر اللہ تعالیٰ کا حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے, خیال پیور ہو جاتا ہے, خیال لطیف ہو جاتا ہے, اور برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو. خود بینی شروع ہو جاتی ہے, دیکھتے ہیں آپ کے کیا ہے انسان, میرا آپ کا مقام کیا ہے. تو ایک خاص احسان اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں بڑا فضل ہو جاتا ہے. اس مہینے جس نے عبادت میں رات کو گزاری وہ شخص بہت کچھ کما گیا. اور پھر آگے 8 راتیں آئیں گی, کچھ اور واقعات ہوں گے. سب سے اچھی سننے والی چیز قرآن ہے, سب سے اچھا بولنے والا لفظ قرآن ہے. آپ کی بات سمجھ نا, یہ تو بڑی بات ہے. مطلب آپ قرآن سننے کا مفت موقع بغیر وجہ کا پہلے تراویح سنو, قرآن سنو, سننا فرض ہے, سننا بڑے ہی مقام کی بات ہے. باقی مول صاحب بول رہے ہیں, کافی بول رہے ہیں, بولنے دو اس کو, پیچھے سامنے بھی بولنے دو, آپ آرام سے بدلے جا کے سنو. اور آپ ایسا میں نے کہا سنو کہ جیسے یہ نازل ہو رہا تھا, اس پروسیس کے ساتھ سنو, پھر آپ کو بہت ہی لطف آئے گا. اور آپ لوگ بظاہر آپ لوگ نیک نہیں ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا آپ نیک ہوں یا کم نیک ہوں, آپ کے پیچھے آپ کے اپنے خاندان کی پرانی نیکیاں پیچھے لگی ہیں, چھوڑے گے نہیں وہ آپ کو. سمجھے گا نہیں, کہیں دادے کی روح پیچھے لگی ہے, کہیں نانے کی روح لگی ہے, کہ اور وہ سارے اتنے نیک لوگ ہیں نا, آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور تم نے گٹے گڑے چڑھا کے آنا ہے نیکی میں, اس سے پہلے کہ تم مجبور ہو کیا ہو, تم پہلے سیدھے ہو کے لگے ہو. تو جہاں ساری جو روحیں ہیں آپ کے بزرگوں کی, ماں باپ دادا دادی, وہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہے. آپ ذرا ماڈرن ہو گئے ہو, لیکن ماڈرن کے پیچھے انسیٹ ہے, سارے قدیم روح کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. وہ توبہ کر چھوڑ دیں, انہیں پتہ ہے کیا ہے, وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور پھر ایک سیدھے راستے سے آ جاؤ گے تو آ جاؤ گے, ورنہ غم کے راستے سے لائیں گے. اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے تو خوشی سے آ جاؤ. ورنہ جب آپ کو بتایا نا, جب سے تکلیف ہو نا, اور کافر کے دل سے نکلتا ہے یا اللہ,
किसी काफिर का अब बच्चा बीमार हो, डॉक्टर दे दे जवाब, रोता है, किसके सामने? सही अल्लाह के सामने। ना मानने वाला भी मानता है। मैंने कहा था ना कि जब तक इंसान की आंख में आंसू है वो खुदा से नहीं बच सकता, और ये आंसू है हर आदमी में। आप बात करें, ये जरूर खबर रहेगा। इसलिए आप एक हो और आपके पीछे पूरे का पूरा नस्ल लगी हुई है आपके खानदान की, वो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हम यही तरह जाओ तो वो सारी की सारी नेकी जो है ना आपको करना पड़ती है। मेरी बात समझ आपको? तो नेकी क्या है? एक आपका अपना शऊर, मजबूरी क्या है कि आपके बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे बुजुर्ग जो है, इनके रूहें जहां भी हैं उनका वहां बैठे हुए हमेशा ये ख्याल होता है कि हमारे जो वारिस है ना वो इस नेक रास्ते की तरफ चले। उनमें दुआ की कैपेसिटी होती है तो दुआ करते हैं, अगर अमल की कैपेसिटी होती है तो अमल करते हैं, इख्तियार होता है तो इख्तियार कर जाते हैं। इसलिए वो ख्वाहिश से आपको बुलाएंगे, ख्वाहिश से आप नहीं आओगे तो आपको इब्तिला से बुलाएंगे। जिसको आप इब्तिला समझ रहे हैं, तकलीफ समझ रहे हैं, दुआ समझ रहे हैं ना, असल में वो बुला रहे हैं। छोड़ते नहीं है वो। आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ते, आप अपने काम देखा वो जाया नहीं करते, तो वो अपनी औलाद कहाँ छोड़ेंगे? इसलिए वो आपको जरूर ले जाएंगे उस रास्ते पर जिस रास्ते वो जा चुके हैं और सही रास्ता है। और अपने आप को अपने बुजुर्गों की नेकी की प्रोडक्शन समझते हुए खुद ब खुद ही उस रास्ते पर चल पड़ो, वरना चावक से चलाया जाएगा। इसलिए आपके लिए बचत की राह नहीं है। ये राह वही है जो आपके माँ बाप ज्यादा कराता है। समझ आई बात? उन्हें जाना है जहां आप आ गए, तो जाने वाले सब यही फरमा गए, जाना ही है। इसलिए नेकी सबसे बड़ी है ये कुरान का सुनना, खाली सुनो और एक मैं भी सुनो। अल्लाह बोल रहा है, कुरान क्या हुआ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, उनकी जुबान है, सुनो, मैं हो के सुनो, आपको समझ भी आ जाएगी और आप पर वारदात भी जाएगी। और ये दरमियान में जो आपके मस्जिद में जो कुछ आवाज आ रही है उसकी आप परवाह करो। मौलवी साहब बोल रहे हैं, असल बात तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह ही बोल रहे हैं, फिर आपकी दुआ करानी पड़ेगी। ये आपके सवाल के जवाब हो गए। और बोलो, रूबी साहब बोलो।